بہتر صلوات کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات سلامتی امام زمانہ کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام کو قائم آل محمد کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ چچا بزرگ یہاں موجود ہے، ایک ادنا سا طالب علم آپ سے دعا لینے کے لیے یہاں پر چلا آتا ہوں، تاکہ میں بھی اپنے سامان میں، آخرت کے سامان میں کچھ موتی اور زمرود کا اضافہ کر سکوں۔ دعا کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کرتا ہوں آپ آمین ضرور کہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کی آمین بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ اور حبیب خدا کا بھی یہی عمل تھا، کہتے تھے اپنی شہزادی خاتون جنت کی ملکہ سے کہ بیٹی میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے مولائے کائنات کا واسطہ جو روح زمین پر آپ کا خزانہ ہے، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ جو اولاد چاہتے ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، ہم میں جو بیمار ہے روحانی طور پر جسمانی طور پر انہیں مکمل طور پر شفا عطا فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا کس کے دل میں کون سی حاجت ہے، تمام حاجتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خاص طور سے حاضرین جشن اور بانیان جشن محمد رضا حکیم رحمۃ اللہ، پروردگار ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں ویزا کے تعلق سے، ایک عرصے سے اپنے افراد خاندان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ پروردگار تجھے امام زمانہ کا واسطہ ان کی مشکل کو آسان فرما۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مختصر سی گفتگو آپ سے دعا لینے کے لیے، اور یقیناً یہاں سامنے چراغ روشن ہے، جو امام کا انتظار کرتا ہے اس کا چہرہ اسی چراغ کی طرح ہمیشہ روشن رہتا ہے، جو امام کی معرفت رکھتا ہے انہی خوبصورت روشنی کی طرح چہرہ روشن رہتا ہے۔ اور بخدا شمس بھائی ابھی کلام بیان کر رہے تھے، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ دیکھیے کہ
وہ میں نے ابھی ابھی جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ حبیب خدا نے بیان کیا تھا، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اور وہ اس دنیا سے اگر گزر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جاہل اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ علم آ جانے کے بعد علم نہ حاصل کرنا اسے جاہل کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، علم آنے کے بعد علم حاصل نہ کرنا اسے جاہل کہتے ہیں، مگر جاہلیت اسے کہتے ہیں جو دور جاہلیت کا وقت تھا رسول خدا آنے سے پہلے۔ اگر کوئی وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، حبیب خدا کہہ رہے ہیں اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہوگی۔ میں کہوں گا یہ دور جاہلیت کی موت کیا ہے؟ پتہ چلا وہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس کا خمس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پتہ چلا جو وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اس کی موت ایسے ہے جو دور جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب یہاں رک کر ایک فکری بات کہوں گا، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا اس کا یہ حشر ہے۔ اب سوچئے جو 12 امام کی معرفت نہیں رکھتا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک امام کی معرفت نہیں رکھنا دور جاہلیت کی موت کی برابر ہے، اور جو 12 اماموں کا انکار کرے، توجہ چاہتا ہوں، ذرا سا بیدار ہو کر میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں بھی کچھ پہنچا سکوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور اکثر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شعبان میں ہم عریضہ لکھتے ہیں امام کو۔ مولانا اطہر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ قبلہ یہ جو عریضہ لکھتے ہیں کیا امام تک پہنچتا ہے؟ یہ جو خط لکھتے ہیں کیا امام تک پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہاں ہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک نادان نے پوچھا کیا آپ کو اس کا جواب بھی آتا ہے؟ دیکھیے جس کا کوئی موجود ہو وہ اسے خط لکھتے ہیں، جہاں سے جواب آنے کا علم ہو اسے خط لکھا جاتا ہے۔ ہم گمنام خط یوں ہی نہیں لکھتے، اور خط بھی جب لکھتے ہیں تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ ایک، خط لکھ کر اگر میں مہدی بھائی کو خط لکھوں، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، خدا قرآن میں مختلف مقامات پر مثال دے رہا ہے تاکہ ہم سمجھے۔ اگر میں مہدی بھائی کو خط لکھوں اور خط میں پوچھوں مہدی بھائی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، تو مہدی بھائی جواب دیں گے ہاں محمد بھائی میں خیریت سے ہوں۔ یا دوسرا، میں اگر خط میں لکھوں مہدی بھائی اگلے جشن میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نذرانِ عقیدت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 صورتحال ہے، ایک اگر میں دیکھ لوں کہ میرا نام اگلی تقریر میں موجود ہے اور مہدی بھائی نے مجھے جواب بھی نہیں دیا ہے تو سمجھ جاؤں گا کہ مہدی بھائی تک میرا پیغام پہنچ چکا ہے۔ جب عرضی ہم امام کو لکھتے ہیں تو ہم ان سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، معروضہ کرتے ہیں، ہمارے حاجات لکھ کر امام تک پہنچاتے ہیں۔ جب وہ حاجات ہمارے پورے ہو جاتے ہیں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے امام کا اب تک جواب آ چکا ہے۔ لبیک یا مہدی، 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 محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ جب ہماری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں عریضہ پہنچ چکا ہے۔ اور جو پہلی کیٹیگری میں نے بتائی کہ مہدی بھائی کیا آپ خیریت سے ہیں، یہ ہم امام کو عریضے میں نہیں لکھتے۔ چھوٹا شہزادہ پوچھ لے قبلہ اس کی وجہ،
ستاروں میں چمک بتا رہی ہے کہ ہمارا امام خیریت سے ہے، دریاؤں میں روانی بتا رہا ہے کہ ہمارا امام خیریت سے ہے، آسمان سے بارش کی جو نعمت ہو رہی ہے گواہی دے رہی ہے کہ امام خیریت سے ہے، کہکشاؤں میں جو روشنی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا امام خیریت سے ہے، یہ دل میں جو دھڑکن دل دھڑک رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا امام خیریت سے ہے، یہ نظام جو قائم ہے اسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا امام خیریت سے ہے، اس لیے ہم یہ نہیں لکھتے۔ پھر سوال کیا، جو آپ پانی میں عریضہ ڈالتے ہیں کیا وہ عریضہ امام تک پہنچتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دیا اور موسیٰ صحیح سلامت جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے، یہ موسیٰ نہیں بلکہ فخر موسیٰ کو خط جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ موسیٰ نہیں فخر موسیٰ ہے۔ اب عریضہ جب ڈالتے ہیں تو جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ اور عزیزو، 10ویں امام کے پاس ایک چاہنے والا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، مولا مجھے اتنی صلاحیت دیجئے کہ میں آپ کی وکالت کر سکوں۔ مولا اگر غیر کوئی امامت کے بارے میں سوال کرے، غیر کوئی حجت خدا کے بارے میں سوال کرے تو مولا کچھ نصیحت کیجئے کہ میں غیروں کو جواب کیسے دے سکوں۔ توجہ چاہتا ہوں مہدی بھائی، اس وقت امام نے جواب دیا کہ سورہ قدر کی تلاوت کرو، سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد جب میں نے روایت میں دیکھا تو مجھے اس کی تفسیر نہیں ملی، تو میں نے سرزمین حیدرآباد میں بزرگ علماء سے رابطہ کیا، ان سے جب میں نے سوال کیا تو ان کی تحقیق کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ انا انزلنا کا آپ سورہ مسلسل کئی مرتبے پڑھتے ہیں، اور شب قدر میں، شب قدر جس میں جو سورہ بیان ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں سورہ قدر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اسی طرح آیت آگے بڑھتے بڑھتے چوتھی آیت جو بیان ہوتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ توجہ چاہتا ہوں، بس اس جملے پر توجہ کیجئے۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ رات کئی ہزار راتوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں آسمان سے ملائکہ روح زمین پر اترتے ہیں اذن پروردگار لے کر، امر لے کر، اور یہ فرشتے کیا لے کر اترتے ہیں؟ یہ حکم پروردگار لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہ فرشتے کیا لے کر اترتے ہیں؟ احکام پروردگار لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ احکام فرشتے کس کے لیے لے کر اتر رہے ہیں؟ یہ فرشتے کس کے لیے لے کر اتر رہے ہیں؟ ارے کوئی تو زمین پر خدا کا صاحب امر موجود ہوگا، صاحب عصر موجود ہوگا، جس کے لیے فرشتے آسمان سے یہ احکامات لے کر زمین پر اتر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے آتے ہیں حجت خدا کے لیے، اللہ کے احکامات امور کو پہنچانے کے لیے فرشتے روح زمین پر اترتے ہیں۔ اور شب قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم شعبان کے مہینے سے تیاری کرتے ہیں کہ عرضی لکھتے ہیں حجت خدا کو،
تاکہ جب اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم حجت خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، جو ہماری عرضی ہے، جو ہماری دعائیں ہیں، جو ہماری منتیں ہیں، وہ بھی حجت خدا کے پاس موجود ہوتی ہیں، تو جو ہم مانگتے ہیں اگر ہماری مقدر میں نہیں ہے تو ہم جب امام سے دعا کرتے ہیں تو امام ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے مقدر میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو پتا چلا کہ حجت خدا اسے کہتے ہیں جن کا اختیار تقدیر پر ہو، اور جو مقدر میں نہیں ہوتا وہ بھی امام آپ کو دلا سکتے ہیں بحکم پروردگار۔ یہی کرتے ہیں عریضہ لکھ کر کے مولا جو ہماری تقدیر میں بھی نہیں ہے، آپ کے وسیلے سے پروردگار وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، مولا حسین کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ جب سائل آیا تھا بیٹوں کے لیے تو لوح محفوظ میں اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی، جو لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بدل دے، اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ پانچویں امام کی بارگاہ میں ایک چاہنے والا آ کر پوچھتا ہے خالص نیت سے کہ مولا کیا آپ فرشتوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فرشتے کبھی جھولا جھولاتے ہیں، کبھی چکی پیستے ہیں، اور امام سے آ کر سوال کر رہا ہے مولا کیا آپ فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ تو مولا نے چاہنے والے کو کہا بز میں جہاں مولا تشریف فرماتے کہا وہاں ہاتھ رکھو۔ جب اس چاہنے والے نے ہاتھ رکھا تو کہا مولا میں کچھ گرمی محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہا ابھی ابھی آسمان سے فرشتے آئے تھے، ایک فرشتہ ابھی ابھی اٹھ کر گیا ہے۔ تو کہا مولا اس فرشتے نے کیا کہا ہے؟ تو مولا نے بیان کیا کہ اس فرشتے نے کہا مولا اگر مجھے اجازت ملی آپ سے تو کیا میں روح زمین پہ رہ سکتا ہوں؟ تو پانچویں امام نے سوال کیا فرشتے یہ بتا تو یہاں رہ کر کرے گا کیا؟ اس وقت اس فرشتے نے جواب دیا مولا میں حجت خدا کے آنے کا انتظار کروں گا، اور جب وہ آ جائیں گے تو میں ان کی خدمت کروں گا۔ اب پتا چلا جو حجت خدا کا انتظار کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہوتے ہیں یا کم سے کم فرشتوں کی صفت ضرور رکھتے ہیں۔ نعرے حیدری محمد و آل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ یا فرشتے ہوتے ہیں یا کم سے کم فرشتوں کی صفت رکھتے ہیں۔ کون ہے امام؟ عزیزو امام کی ولادت قائم آل محمد کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد 15 شعبان 255 ہجری جمعہ کا دن نماز فجر کے آس پاس امام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ امام آپ جب تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو کئی اماموں کی زندگی کے حالات جو گزرے ہیں وہ تمام حالات امام کی زندگی پر آپ کو نمایاں ہوں گے، آپ کو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر کہہ دوں کہ ماں کا نام امام کی نرجس خاتون اور بابا کی پھوپھی کا نام ہے حکیمہ خاتون، اور امام کی ولادت اسی طرح ہوئی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ممکن کیسے ہے کہ جس وقت تک ولادت ہو رہی ہے امام کی ماں پر کوئی حاملہ ہونے کا اثر نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی اگر پریگننٹ وومن ہے تو جو اثر ہوتا ہے، جو آثار نظر آتے ہیں، امام کی ماں پر وہ آثار نظر نہیں آئے۔ تو میں کہوں گا جب حضرت موسیٰ اس دنیا میں آ رہے تھے تو آپ نے سوال نہیں کیا، حالات ایک جیسے تھے۔ جب حضرت موسیٰ اس دنیا میں آ رہے تھے تو حالات کیا تھے؟ نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا
کہ ایک بچہ آنے والا ہے بنی اسرائیل میں، اور اگر وہ آ گیا تو تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو خاتون حاملہ ہے اس کے حمل کو گرا دیا جائے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، تاکہ کوئی بچہ نہ بچے جو میری حکومت کے خلاف کھڑا ہو۔ مگر جب خدا کچھ انتظام کرتا ہے تو بندے کچھ کر نہیں سکتے۔ 40,000 بچوں کا خون کیا ہے فرعون نے، 40,000 معصوموں کا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا پروردگار، ایک موسیٰ کے لیے 40,000 معصوموں کا خون؟ عجب نہیں خدا جواب دے، عوام اور ہوتی ہے، امام اور ہوتا ہے۔ عوام اور ہوتی ہے، امام اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب تک موسیٰ اس دنیا میں آ رہے تھے اس وقت تک بھی کوئی آثار نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ فرعونی لشکر گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، ہر گھر پہ تلاشی لی جا رہی تھی کہ اگر ایسا ہو تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کا وقت ہوا ولادت کا، اس وقت موسیٰ اس دنیا میں آ گئے۔ اسی طرح جب قائم آل محمد کا وقت آیا تو اس دور کے عباسی معتمد ملون اور سنگدل بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اسے بھی پتا تھا کہ ایک ہادی آنے والا ہے جو روح زمین پر انصاف پھیلانے والے ہیں، اور جو حجت خدا بھی ہوں گے۔ صرف اس کی حکومت نہیں بلکہ روح زمین پر ان کی حکومت ہوگی۔ یہ جانتا تھا تو گھر پہ پہرا تھا۔ اور اس وقت جب حکیمہ خاتون نے، امام حسن عسکری نے ان سے کہا پھوپھی اماں آج آپ میرے گھر میں رکیے، حجت خدا آنے والے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا بیٹا مجھے نرجس خاتون میں کوئی ایسے اسرار، ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جو ایک حاملہ خاتون میں ہوتی ہے۔ مگر حسن عسکری یہ بھی امام ہے، کہا آج رک جائیے، امام کی ولادت ہونے والی ہے۔ حکیمہ خاتون اور نرجس خاتون یہ نماز شب کے لیے اٹھی۔ جب نماز شب کے لیے اٹھی تو امام نے کہا پھوپھی اماں آپ میرے حجرے میں آئیے، حجت خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ جب حجرے میں گئی، دیکھیے عوام کی ولادت اور ہوتی ہے، امام کی ولادت اور ہوتی ہے۔ عوام کی شہادت بھی اور ہوتی ہے، امام کی شہادت کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے۔ جس وقت امام اس دنیا میں آ رہے تھے تو بی بی حکیمہ خاتون سورہ قدر کی تلاوت کر رہی تھی، آیت الکرسی کی تلاوت کر رہی تھی، اور امام اس دنیا میں آ رہے تھے اور حکیمہ خاتون دیکھ رہی تھی کہ امام بھی وہی تلاوت کر رہے ہیں جو حکیمہ خاتون تلاوت کر رہی ہے۔ دنیا سوال کرتی ہے ارے آپ کا امام ماں کی آغوش سے کیسے گفتگو کر سکتا ہے؟ ارے جب حضرت عیسیٰ گہوارے میں گفتگو کر سکتے ہیں تو پھر یہ حجت خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عقلوں میں نہیں سماتی، پھر عیسیٰ کا بیان کرنا عقلوں میں کیسے سماتا ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو عقلوں میں نہ سمائے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن عسکری نے صلی اللہ محمد جب اپنے شہزادے کو آغوش میں لیا، جس طرح حبیب خدا نے مولائے کائنات کو دیکھ کر مسکرا کر اپنی مبارک زبان مولائے کائنات کی زبان سے مسک کیا تھا،
تو ایسا لگ رہا تھا کہ علم کے چشمے نکل رہے ہیں، یہاں پر رسالت اور امامت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اب سوچئے 11ویں امام نے بھی وہی عمل انجام دیا، اپنی مبارک زبان 12ویں امام کی زبان میں دی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، میرے شہزادے کچھ بیان کیجئے، میرے شہزادے کچھ بیان کیجئے۔ تو امام نے سورہ قصص 28واں سورہ اور 5ویں آیت کو بیان کیا، جسے اپنے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے قرآن میں، ہم نے روح زمین پر رہنے والے کمزوروں کو، کمزور لوگوں کو ہم نے احسان کیا ہے اور ہم نے امام بنایا ہے۔ پتا چلا امام بنانا عوام کا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ عوام کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا، قرآن کا ترجمہ ہے کہ روح زمین کو ہم نے آپ کے اختیار میں دیا ہے۔ پتا چلا جو حجت خدا ہوتا ہے اس کے اختیار میں زمین ہوتی ہے، ساری کائنات ہوتی ہے۔ اور جب امام اس دنیا میں آئے، 5 سال کا سن تھا امام کا، جس وقت امام غیبت صغرا میں گئے ہیں۔ اور یہ 5 سال کے حالات میں نے کوشش کی مختلف کتابوں میں دیکھنے کی، تو مختلف روایتیں مجھے ملی، بس اس میں سے 2-3 آپ کو بیان کروں گا۔ ایک روایت میں ملا کہ جب امام، کیونکہ بنی عباس کے جو لشکر تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر امام ظاہر ہوئے نظر آئے تو ہم انہیں شہید کر دیں گے، تو ایک روایت میں ملا کہ امام نے خائم آل محمد کو جبرائیل کے حوالے کیا، جبرائیل امام کی تم حفاظت کرو، مگر میں سوچوں گا کہ جو گھر کا ملازم ہو وہ کیا حفاظت کرے گا۔ جبرائیل کون؟ فرشتہ۔ ملک الموت کون؟ فرشتہ، جو بغیر دخل باب دیے گھر میں آ نہیں سکتا، وہ امام کی کیا حفاظت کرے گا۔ مگر پھر ایک روایت میں ملا کہ امام کے اختیارات کی وجہ سے ایک ایسا پردہ حائل تھا کہ دشمن دیکھ نہیں سکتے تھے کہ امام کہاں پر ہے۔ جس طرح خدا نظر نہیں آتا اس طرح امام پوشیدہ تھے، اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر خدا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا۔ خدا ہے مگر نظر نہیں آتا کیونکہ یہ مشیت پروردگار ہے، اور اس کی مثال علماء نے بڑی خوبصورت دی ہے۔ مثال کے طور پر کہوں، یہ میرے سامنے روشنی ہے، توجہ چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہے، اگر میں یہ روشنی کو دیکھتا رہوں گا تو کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا۔ روشنی اپنے مقام پر ہے، میری نگاہ اپنے مقام پر ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کر لوں یا آپ مجھ سے سوال کر لے کہ مجھے روشنی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ آپ کی نظروں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روشنی کو دیکھ سکے۔ یقیناً ہماری گنہگار آنکھوں میں وہ اثر نہیں ہے جو امام کی زیارت کر سکے، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ظہور ہوگا، جب امام سے ملاقات ہوگی، امام کے چہرے کو ہم دیکھیں گے تو ہر انسان یہ سوچے گا، ارے امام، میں نے تو آپ سے اپنی زندگی میں ملاقات کی ہے، نہ جانے کب کی ہے، کیونکہ ہر سال امام حج پر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان کی ملاقات حج پر ہو جائے، یا زندگی میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ جب سب سے مشکل ترین وقت آتا ہے، اگر خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اگر وقت کے امام کو آپ پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بس خلوص چاہیے۔ اور عزیزو، 3 سال کا جب سن تھا، خاص چاہنے والے تھے جو امام سے ملاقات کرتے تھے۔ کچھ چاہنے والے آئے، حسن عسکری سے کہا، مولا
ہم حجت خدا کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا آپ کا وسیع کون ہے؟ تو مولا ابھی معافی چاہتا ہوں، ابھی سوال نہیں کیا تھا، ملاقات کرنے آئے تھے تو امام نے کہا میں جانتا ہوں تم کیا سوال کرنے آئے ہو، کچھ دیر رکو، اور اپنے حجرے میں گئے اور جا کر 3 سال کے شہزادے کو لے کر آئے اور آ کر کہا تم جو سوال کرنا چاہتے ہو میرا شہزادہ جواب دے گا۔ پتہ چلا سوال کرنے کے بعد جو جواب دے اسے عوام کہتے ہیں، کرنے سے پہلے جو جواب دے اسے امام کہتے ہیں۔ تو کہا تم ملاقات کرنا چاہتے تھے، حجت خدا میرے بعد میرا شہزادہ ہوگا۔ تو کہا مولا کوئی دلیل، ہمیں یقین تو ہے مگر ایمان کی بلندی کے لیے کوئی دلیل پیش کیجئے مولا۔ تو 3 سال کے شہزادے ہیں، بیان کرتے ہیں انا حجت خدا و انا بقیت اللہ، میں حجت خدا ہوں روح زمین پر اور میں بقیت اللہ ہوں۔ سمجھ میں آیا عیسیٰ روح اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، بقیت اللہ نہیں ہے، حبیب خدا حبیب اللہ ہے مگر بقیت اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے مگر بقیت اللہ نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حسن عسکری تک اگر کوئی بقیت اللہ ہے تو وہ حجت خدا قائم آل محمد ہے۔ بات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کیجیے۔ دیکھیے میں آج تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ چھوٹے شہزادوں کو بھی تاریخ کا اندازہ ہو۔ اور امام 5 سال کا سن ہے، غیبت صغرا جسے ہم کہتے ہیں چھوٹی غیبت عام زبان میں، غیبت کبرا طویل غیبت جو آج بھی چل رہی ہے۔ غیبت عام طور سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی تھی۔ 9 ربیع الاول کو آپ اکثر دیکھتے ہیں سرزمین ہندوستان میں یا پاکستان اور دیگر ممالک میں جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کے بھی 2 وجوہات مجھے تاریخ میں ملے۔ ایک یہ تاج پوشی قائم آل محمد کا دن ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور 9 ربیع الاول کو مختار آل محمد نے عمر ابن سعد کو واصل جہنم کیا تھا، یہ بھی ایک سبب ہے لوگ عید مناتے ہیں۔ اور 260 ہجری یہاں سے امام کی غیبت صغرا کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، جو میری نظر سے گزرا 70 اور 75 ایئرز کا درمیان ہے جو غیبت صغرا کا وقت ہے۔ اور آپ جو زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں ہمیں غیبت صغرا کے درمیان ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور جو کتاب کافی ہے، علامہ کلینی صاحب نے 20 سال محنت کی اور کتاب کو امام کے حوالے کیا اور امام نے اسے سند دی کہ الکافی میرے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اب سوچئے آپ، یہ بھی غیبت صغرا کے درمیان ہمیں ملی ہے۔ دعائے سباسب جو ہم بیان کرتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں، یہ بھی غیبت صغرا کے دور میں ہمیں ملی ہے۔ امام کے 4 نائب امام نے مقرر کیے تھے۔ سب سے پہلے عثمان، اس کے بعد محمد، اس کے بعد حسین، اس کے بعد علی۔ یہ 4 نائب امام کے تھے غیبت صغرا میں، اور یہ امام سے ڈائریکٹ رابطہ تھا، امام سے ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، جو بھی سوال تھا امام انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ اور اب دیکھیے جو دوسرے نائب ہے انہیں امام نے کہا کہ اپنی قبر تیار کر لو، 2 مہینے کے بعد تم اس دنیا سے گزرنے والے ہو۔ دیکھیے عوام اسے کہتے ہیں جسے اگلے لمحے کا بھی پتہ نہ ہو۔
امام اسے کہتے ہیں جسے ساری کائنات کا علم ہو، زندگی اور موت کا علم جسے ہو اسے امام کہتے ہیں۔ وہ جملہ کہہ دوں کہ جب بی بی فاطمہ کو مولا کائنات نے کہا تھا بی بی اگر اجازت ہو تو حضرت آدم سے لے کر آج تک کے حالات میں آپ کو بیان کروں، تو بی بی فاطمہ مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے میرے آقا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آپ اگر مجھے اجازت دے تو آج سے لے کر روز قیامت تک کے حالات میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ معصوم اور امام اسی کو کہتے ہیں جو ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں، اور جو چوتھے نائب تھے ان کے لیے امام نے کہا تھا کہ 6 دن کے بعد تم اس دنیا سے گزرنے والے ہو، اور گزرنے کے بعد اس کے بعد میرا کوئی نائب نہیں رہے گا، کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ میرا نہیں رہے گا، اور تم 6 دن کے بعد اس دنیا سے گزرنے والے ہو۔ اور جس وقت غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے وہ بھی 15 شعبان تھی، توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی 15 شعبان سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے۔ اور 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام ایک صلوات کا سہارا دے دیجئے۔ ایک اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے امام زندہ ہے، کیا آپ کے امام اس دنیا میں آ چکے ہیں، کیا آپ کے امام اس دنیا میں آئیں گے؟ دیکھیے ہمارا ایمان ہے اور تاریخ بھی بیان کرتی ہے، اور حبیب خدا نے اپنی زندگی میں 12 امام کے نام اور القاب بھی ہمیں بتا چکے ہیں، بتا دیا تھا کس وقت امام اس دنیا میں آئیں گے۔ جو اقرار کرتے ہیں کہ امام آ گئے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ حق ہے اور قلب سکون کے لیے کہ ہمارے لیے ہمارا امام آیا ہے، اور جو انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ صراط المستقیم پر نہیں ہیں۔ یقیناً جب امام آ جائیں گے تو ان کا برا حشر ہوگا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 1200 سال گزر گئے، آپ کا امام کیسے ابھی تک موجود ہے؟ دیکھیے ان کا جو اعتراض ہے وہ امام پر نہیں بلکہ یوں کہوں کہ قرآن پر ہے۔ ان کا اعتراض امام پر نہیں بلکہ حبیب خدا کے قول پر ہے، ان کا اعتراض تاریخ پر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے اور تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے، پیغمبروں کی سیرت پر آپ عمل کریں گے یا اس پر نگاہ ڈالیں گے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حضرت لقمان کا سن کتنا تھا۔ 3000 سال سے زیادہ حضرت لقمان روح زمین پر اپنا وقت گزار چکے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ذوالقرنین یہ کون ہے؟ حضرت نوح کے بعد جو سب سے وسیع سلطنت خدا نے عطا کی تھی وہ ذوالقرنین ہے۔ ان کا سن کیا تھا؟ 3000 سال سے زیادہ روح زمین پر وقت گزار کے گئے ہیں۔ حضرت نوح کا سن کیا تھا؟ 2500 سال کے آس پاس حضرت نوح کا سن تھا۔ تو تعجب کس بات کی ہے کہ اگر 1200 سال سے ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے، حضرت ادریس زندہ ہے، حضرت خضر زندہ ہے، حضرت الیاس زندہ ہے، حضرت عیسیٰ زندہ ہے، کسی کو تعجب نہیں ہوتا جب ہم سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، تو یہ بھی تو خدا کا معجزہ ہے، اور یہ عام معجزہ نہیں، یہ حجت خدا کا معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ اور موت تو اس وقت آتی ہے کہ مغرب میں مرے یا مشرق میں، اگر پوچھا جائے کہ تمہاری موت کیسے ہوئی تو کہتے ہیں کہ ملک الموت آیا تھا، روح قبض کر کے لے گیا۔ ارے ملک الموت کا اختیار ساری کائنات پر ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو۔ اور امام کون ہے؟ فرشتہ ان کا غلام ہے، غلام کے یہ اختیارات ہے تو پھر آقا کے کیا اختیارات ہوں گے؟
اور اس سے زیادہ تعجب تو مجھے اس جملے پر ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں چند بھائی، 2 جملے اور زحمت تمام، کہ آپ اگر کبھی اپنے ملک والوں سے گفتگو کریں گے، چاہے مغرب میں ہو، مشرق میں، جنوب میں یا شمال میں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، ابلیس نے مجھے بھٹکا دیا. میں کہوں گا کیا تم نے ابلیس کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے ابلیس کو دیکھا ہے؟ یہ کب سے زندہ ہے؟ موت آتی ہے کہ ابلیس زندہ ہے، وہ ماننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ حجت خدا زندہ ہے، اس پر مسلمانوں کا اعتراض ہے. اس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بلکہ یوں کہوں گا کہ ابلیس نما صفت جو لوگ ہیں وہ ابلیس کی تعریف کرتے ہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں وہ امام کی تعریف کرتے ہیں. اور دعا کروں گا پروردگار سے کہ پروردگار جو ابلیس پر اتنا یقین رکھتے ہیں انہیں ابلیس کے ساتھ ہی رکھ، اور جو امام پر اتنا مکمل یقین رکھتے ہیں ہمیشہ امام ان کی مدد کرتے رہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ کی سماعتوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یقیناً جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں، میری تقریر ایک پرائمری کلاس کی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے لیے. بڑوں سے صرف اور صرف دعا لینے یہاں چلا آتا ہوں. کوئی جملہ اگر آپ کو اچھا لگے یا آپ کی دل کی گہرائی میں اپنا مقام بنا لے تو ادباً معروضہ کرتا ہوں. میری ماں اس وقت علیل ہے گوشے تنہائی کی عبادت میں، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس 2 شعر میں دیوائے زحمت تمام کہ سرزمین حیدرآباد کے شعراء نے یہ شعر لکھا ہے جو مجھے بہت پسند ہے. بس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جو ہمارا وارث زندہ ہے اور ہم لاوارث نہیں ہیں. ہم لاوارث نہیں ہیں، لاوارث اور ہے، ہمارا وارث ابھی موجود ہے. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان و مذہب و ملت، وہ اور ہوں گے یتیمان و مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. اور یہ بھی پسندیدہ شعر ہے، مجھے نہیں معلوم کس شاعر کا ہے مگر پھر بھی بیان کروں گا، جو حجت خدا کو بھی نہیں مانتا اور اہل بیت سے بغض بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں حج پر بھی جاؤں گا اور خدا قبول بھی کرے گا. یہ صرف افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے. یہ بغض اہل بیت کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ عمل یہ کس لیے تم بار بار کرتے ہو، عمل یہ کس لیے تم بار بار کرتے ہو، کیوں اپنے آپ پر اتنا عذاب کرتے ہو. عمل یہ کس لیے تم بار بار کرتے ہو، کیوں اپنے آپ پر اتنا عذاب کرتے ہو. علی سے بغض ہے پھر بھی نماز پڑھتے ہو، کیوں بلا وجہ مصلی خراب کرتے ہو، کیوں بلا وجہ مصلی خراب کرتے ہو. عبادت نہیں بلکہ کثرت میں شمار ہوگا، اور یقیناً وہی نماز بغض اہل بیت رکھنے والوں کے منہ پہ مار دی جائے گی. اور دیکھیے یہ خاص طور سے شعر میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں بلکہ دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں آتے آتے پڑھ رہا تھا 260 جب امام کے ظہور کی علامتیں، معافی چاہتا ہوں وقت نہیں ہے کہ میں پورے بیان کر سکوں. اس میں مجھے مل رہا تھا کہ جس طرح جب امام کا ظہور ہوگا تو اس کے کیا کیا علامتیں ہوں گے. اس میں سے ایک علامت یہ تھی کہ مال و دولت رکھنے والوں کو دنیا عزت دے گی، علم رکھنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جھوٹے کا بول بالا ہوگا اور جھوٹ فیشن اور ٹرینڈ بن جائے گا، اور حقیقت جو حق پسند لوگ ہوں گے انہیں گوشے تنہائی میں جانا پڑے گا.
اور مرد حضرات جب تک اپنی شریک حیات یا اپنی گھر کی ملکہ سے اجازت نہیں لیں گے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یہ بھی ظہور کی علامتوں میں سے ہے۔ اور دوسرا، جو رات کی تاریکیوں میں جو لوگ گناہ کیا کرتے تھے اب وہ دن کے اجالے میں کرنے لگیں گے، اور اس کے بعد بھی وہ عیب کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ متقی، پرہیزگار، عابد یہ گوشہ نشینی ہو جائیں گے۔ جھوٹے، مکار، ان لوگوں کو معاشرے میں عزت ملے گی۔ دھوکہ دینا یہ فخر سمجھا جائے گا۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا ہے، مگر بعض مقامات پر آپ دیکھتے ہیں، یہ علامات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس ظہور کی۔ اور خاص طور سے یہ میرے لیے ایک فکر کی بات بھی ہے، جو ممبر پہ آئیں گے وہ کہیں گے کہ نماز پڑھو اور وہ خود بے نمازی ہوں گے، وہ کہیں گے تقوی کی دعوت دیں گے اور ان کے پاس خود تقوی نہیں ہوگا، دین اسلام کی بات کریں گے ان کے پاس خود اسلام نہیں ہوگا، اور مسجد بھری ہوگی عابدوں سے مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ مسجد آپ دیکھیں گے ہجوم ہوگا مگر ان کے دلوں میں ایمان نظر نہیں آئے گا۔ لوگ مال و دولت کے لیے خطابت کریں گے، پیسوں کے لیے مسجدوں میں آئیں گے، یہ ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ بس ایک شعر اور آپ کی زحمت تمام، یہ خاص طور سے اپنے لیے پڑھ رہا ہوں اور آپ سے دعا لینے کے لیے۔ جو ذکر شہ کربلا کر رہا ہے، جو ذکر شہ کربلا کر رہا ہے، حق شیر مادر ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ، حق شیر مادر ادا کر رہا ہے، اسے فرش ماتم پر دیکھا نہیں ہے، سبحان اللہ، اسے فرش ماتم پہ دیکھا نہیں ہے، یہ فاسق مسلح کے کیا کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، کہ ایسا عمل رکھو کہ پیغمبر دعا کرے، ایسا عمل رکھو کہ پیغمبر دعا کرے، حق میں تمہارے حیدر صفدر دعا کرے، ایسا عمل رکھو کہ پیغمبر دعا کرے، حق میں تمہارے حیدر صفدر دعا کرے۔ اس طرح تم تقدس ممبر ادا کرو، اس طرح تم تقدس ممبر ادا کرو کہ ممبر پہ آ کے بیٹھو تو ممبر دعا کرے۔ ایک سوال پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر تمام لوگوں سے دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ مالک میرے مولا، تجھے واسطہ قائم آل محمد کا، بانیان جشن، حاضرین جشن کی جو جو دلی مقاصد ہے، تو جو جو دعائیں ہیں پروردگار اس امام کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام